الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اہل سنت الجماعت کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں اور اپنے اپنے حیثیت سے آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن وہابی دیوبندی اس اظہار مسرت کو ناجائز و حرام، بدعت، نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ یہ شیطان کی سنت کو اپناتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی جو ڈالا ہے یہ حلیۃ الاولیاء، اس میں عن مجاہد قال رن ابلیس اربعا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ دہاڑے مار کے رویا۔ حین لعینا، پہلی مرتبہ جب اس پر لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ وحین احبط، دوسری مرتبہ جب وہ جنت سے نکالا گیا۔ وحین، مطلب جنت سے نکال کر کے زمین پر آیا وہ تب۔ وحین بعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت۔ اور چوتھے وحین انزلت الحمد للہ رب العالمین، اور جب چوتھی مرتبہ دھاڑے مار کر رویا جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو آج اس کے چیلے بھی میلاد کا جب موقع آتا ہے تو دھاڑے مار کر روتے ہیں، اور جو خوشی مناتے ہیں ان کو بدعتی نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب آئیے کہ یہ جو بدعتی کہتے ہیں، اسلام کے مقتدر و معظم ہستیاں علماء کرام میلاد کے بارے میں ان کا کیا قول ہے، ہم ان کے اقوال کو دیکھیں۔ علامہ ابن جوزی المتوفیٰ 579 ہجری اپنی کتاب مولد العروس میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا، اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی۔ ومن انفق فی مولدہ درہما کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہ شافعا و مشفعا، اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہوں گے۔ وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے میں اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ فَيَا بُشْرَىٰ لَكُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نِلْتُمْ خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اے امت محمدیہ، تجھے بشارت ہو کہ تو نے دنیا و آخرت میں خیر کثیر حاصل کر لیا۔ فَيَا سَعْدُ مَنْ يَعْمَلُ لِأَحْمَدَ مَوْلِدًا فَيَلْقَى الْهَنَاءَ وَالْعِزَّ وَالْخَيْرَ وَالْفَخْرَ، پس جو کوئی احمد مجتبیٰ کے میلاد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، اور وہ خوشی عزت، بھلائی اور فخر کو پالے گا۔ وَيَدْخُلُ جَنَّاتِ عَدْنٍ بِتِیجَانِ دُرٍّ تَحْتَهَا خُلَّةٌ خَضْرَا، اور وہ جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرصع تاج اور سبز لباس پہنے داخل ہوگا۔ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 552 ہجری، ان کا یہ قول
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد فی عمل المولد میں نقل فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مولود شریف کے بارے میں، میلاد شریف کے بارے میں، تو آپ نے جواب دیا وقد ظہر علی تخریجھا علی اصل ثابت، میرے نزدیک یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے، وہوا ما ثبت فی الصحیحین من ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، وہ دلیل ہے جو روایت ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، فسألہم فقالوا هو یوم اغرق اللہ فیہ فرعون ونجا موسیٰ فنحن نصومہ شکرا للہ تعالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو، یعنی روزہ رکھتے ہوئے عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے یہودیوں کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیستفاد منہ فعل الشکر للہ تعالی علی ما من به فی یوم معین من اسداء نعمت او دفع نقمت ویعاد ذلك فی نظیر ذلك اليوم من کل سنہ، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ والشکر للہ تعالی یحصل بانواع العبادات کالسجود والصیام والصدقہ والتلاوہ، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو نبی الرحمہ فی ذلك اليوم، اور اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن و دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے، اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى علیہ السلام في يوم عاشوراء، اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسی معین دن کو منایا جائے تاکہ یوم عاشوراء کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے مطابقت ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُلَاحِظْ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ فِي أَيِّ يَوْمٍ فِي الشَّهْرِ بَلْ تُوَصِّيُ قَوْمٌ حَتَّى نَقَلُوهُ إِلَى يَوْمٍ مِّنَ السَّنَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ، اور اگر کوئی اس چیز کو ملحوظ نہ رکھے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ماہ کے کسی بھی دن منانے میں حرج نہیں، بلکہ بعض نے تو اسے یہاں تک وسیع کیا ہے کہ سال میں سے کوئی دن بھی منایا جائے، بس یہی ہے جو کہ عمل مولد کے اصل سے تعلق ہے۔ پس جو کوئی احمد مجتبیٰ کے میلاد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، اور وہ خوشی، عزت، بھلائی اور فخر کو پالے گا۔ وَيَدْخُلُ جنات عدن بتیجان در تحتها خلة خضراء، اور وہ جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرصع تاج اور سبز لباس پہنے داخل ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں فَيَسْتَحِبُّ لَنَا أَيْضًا
اظہار الشکر بمولدہ باجتماع الاخوان و اطعام الطعام ونحو ذلك من وجوہ القربات و اظہار المسرات۔ اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ محمد ابن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 902 ہجری ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهَا بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی۔ وَالنِّيَّةُ الَّتِي لِلْإِخْلَاصِ شاملہ، اور جہاں تک ان کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ ثم لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن والعظام یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وکرم بعمل الولائم البدیعہ والمطاعم المشتملہ علی الامور البہیہ والبدیعہ۔ پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام گاہوں یعنی دسترخوانوں کے ذریعے برقرار رکھا ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ الْمَسَرَّاتِ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَارَّاتِ بل يعتنون بقرابة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم عميم بحيث كان مما جرب كما قال الإمام شمس الدين ابن الجزري المقري أنه أمان تام في ذلك العام وبشرى تعجل بنيل ما ينبغي ويرام۔ پھر فرماتے ہیں ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شمس الدین ابن جزری المقری نے بیان کیا ہے کہ ماہ میلاد کے اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے اور بہت جلد تمنائیں پوری ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شارح بخاری علامہ امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 923 ہجری فرماتے ہیں المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ نام کی کتاب میں فرماتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالہ بانواع الصدقات ویظہرون السرور ویزیدون فی المبارات ویعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم ویظہر علیہم من برکاتہ کل فضل عظیم۔ ہمیشہ سے اہل اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں، وہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس ماہ ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کی تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، اظہار مسرت اور نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں اور میلاد شریف کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان میلاد شریف کی برکات سے بہر طور فیض یاب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبَغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ
امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا لیکون اشد علت علی من فی قلبہ مرض۔ محافل میلاد شریف کے مجربات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امن قائم رہتا ہے، نیز یہ عمل نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں بشارت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو بھی بطور عید منا کر اس کی شدت مرض میں اضافہ کیا، جس کے دل میں بغض رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب بیماری ہے۔ اللہ اکبر، عید بھی فرما دیا۔ اور جو آج دیوبندی وہابی چڑھتے ہیں بغض رسول کی وجہ سے، اس کو خوب سنیوں کے لیے ایک بشارت دیتے ہیں، علامہ صاحب بشارت دے رہے ہیں کہ خوشی منا کر کے ان کے دل میں اور مرض کو بڑھانے، اضافہ کرنے کا جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے میلاد کا منانا۔ امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سن 973 ہجری، فتاوی حدیثیہ میں ان سے سوال کیا گیا کہ فی زمانہ ہی جو منعقد ہونے والے محافل میلاد ہیں اور محافل اذکار، یہ سنت ہیں یا نفل ہے یا بدعت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الموالد والاذکار التي تفعل عندنا اکثرها مشتمل على خیر كصدقة وذکر وصلاة وسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ۔ ہمارے یہاں میلاد اذکار کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نیک کاموں پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلاً ان میں صدقات دیے جاتے ہیں، یعنی غریبوں کی امداد کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آپ کی تعریف و توصیف مدح سرائی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سن 1052 ہجری، اپنی مشہور کتاب ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِضَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ مِنْ أُمَّتِهِ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَعُمْرِي انما كان جزاؤه من اللہ الکریم ان يدخلہ بفضلہ جنات النعیم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر چلنے والے کہنے والے وہابی دیوبندی دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1174 ہجری، اپنی مشہور کتاب فیوز الحرمین میں اپنا مشاہدہ نقل فرماتے ہیں، صفحہ 26-27 میں فرماتے ہیں كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي صلی اللہ علیہ وسلم في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويذكرون إرهاصاته التي ظهرت في ولادته ومشاهدة قبل بعثته۔ اس سے پہلے میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن
ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے تھے اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا۔ پھر فرماتے ہیں فرائیتو انوارن سطعت دفعتم واحدہ لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد ولا اقول ادرکتها ببصر الروح فقط واللہ اعلم کیف کان الامر بین هذا وذلک۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا تھا، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا۔ فتأملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة المكلمين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس ورأيت يخالطه انوار الملائكة انوار الرحمة۔ بہرحال میں نے ان انوار میں غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس اور مشاہد میں شرکت پر مامور و مقرر ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں ہمیشہ سے میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، اس میں اللہ کے نیک بندے شامل ہوتے تھے۔ آج کہ یہ دیوبندی، یہ وہابی جو کہتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ اہل سنت نے ایجاد کر لیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو اس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کی محفلیں منعقد کرنے کی وجہ سے عاشقان مصطفیٰ کو بدعتی گمراہ نہ جانے کیا کیا فتویٰ دیتے ہیں دیوبندی۔ ذرا اپنے بڑوں یعنی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگا سکتے ہو۔ اگر فتویٰ لگائے تو اگر وہ بدعتی ہیں تو ان سے جو بیعت ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تمہارا پورا اساسی ڈاوا ڈول ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشقان مصطفیٰ بنائے اور ہر سال آمد رسول پر تجھ کو احتشام کے ساتھ محفل میلاد منعقد کریں اور اس طرح دنیا اور آخرت کو اپنی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔